یہ پھر سوچیے آخر زمانہ میں حکومتیں اتنی ناپائیدار ہوں گی کہ صبح کو بنے گی شام کو ختم ہو جائے گی، اور حکومت کی کمزوریاں آخر زمانہ کی علامت. اور کیا کمزوریاں؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب فساد پھیلانے والے اور زنا کرنے والے افراد نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے. اب اس الفاظ پہ جو روایت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا. کبھی کسی کو نعمتوں میں بہرہ مند دیکھ کر اس کے تقوی کا فیصلہ مت کیجئے گا. ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ پست و ذلیل افراد صاحب مقام ہو جائیں گے اور انصاف پرور افراد ناتواں اور کمزور ہو جائیں گے. پوچھا مولا ایسا زمانہ کب آئے گا؟ کہ ایسا زمانہ جب آئے گا جب عورتوں اور کنیزوں کا تسلط مردوں پر ہو جائے گا اور بچے حکمران ہو جائیں گے. اب کتنی گہرائی ہے جملات میں کہ یہ خود ایک مکمل موضوع ہے. عورت اور کنیز کا تسلط، یہ کل کی بات کروں یا آج کی بات کروں، آج کا بیچارہ مومن، میں بڑی حکومت کی بات نہیں کرتا، میں گھر کی چھوٹی سی حکومت کی بات کرتا ہوں. گھر میں 5 افراد رہتے ہیں اور 5 افراد میں ایک سربراہ مملکت ہے اور باقی اس کے زیر اثر لوگ ہیں. 4 افراد ہیں. ان 4 افراد میں جو 5واں جو سربراہ مملکت ہے وہ یہ کہتا ہوا آج ہمیں دکھائی دیتا ہے، مولانا صاحب کیا کریں، گھر والے نہیں مانتے. چلے گی مرضی گھر والوں کی تو وہ نہیں مان رہے، تو ان کے نہ ماننے پر ہم بھی مجبور ہو گئے. گھر میں تو رہنا ہے نا. صلوات پڑھے محمد والے. اور یہ جملہ آخر زمانے کی علامت ہے. یہ جملہ آخر زمانہ کی علامت ہے. اور آخر زمانہ کی حکومت، عورتوں کا تسلط، کنیزوں کا تسلط، اور اس کے بعد بچوں کی حکومت. بچوں کی حکومت واقعا آج سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑے نمازی پرہیزگار چہرے پر ریش مبارک بھی ہے، پیشانی پہ سجدے کا نشان بھی ہے. شب جمعہ، اور کوئی مخصوص شب جمعہ تاریخ میں آ رہی تھی، غالباً رجب کی 13ویں شب تھی، اور نکاح کا پروگرام تھا اور مکس گیدرنگ گانے بج رہے تھے حدیث قصہ کی تلاوت کے بعد. میں نے ان سے پوچھا، بلا کر نمازی ہو، پرہیزگار ہو، چہرے پہ سب کچھ علامتیں مومن کی ہیں، یہ تو بتاؤ یہ کیوں کر رہے ہو سارے کام؟ کیا مولانا بچوں کے آگے مجبور ہیں. بچوں کی حکومت. ٹھیک ہے مجھے جوانوں سے اختلاف نہیں ہے، لیکن جو روایت پیش کر رہا ہوں، جوان لوگ کہتے ہیں کہ اب نکالیں پرانے لوگوں کو، نئے لوگ لے کر آئیں، نیا خون چاہیے، نیا خون چاہیے. نئے خون نے کیا انجام کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن امام کے الفاظ، بچوں کی حکومت ہوگی، وہ دور ایسا ہوگا. لیکن اس مرحلے پر اب جملے کو آگے بڑھائیں کہ اس حکومت سے نکل کر جو زمانے آخر کی حکومت ہے، اس حکومت کے لیے دعا مانگنا ہے جو حکومت معصوم ہے، اور ایسی حکومت کے جس کے سپاہی اتنے حسین ہوں گے کہ کل میں نے خاتون کی مثال پیش کی تھی، نام لے کر سیانہ خاتون، اور وہ امام کے لشکر میں شامل کیوں ہوگی کل بیان ہو چکا. ابھی یہ بات باقی ہے کہ خواتین کا رول امام کے لشکر میں کیا ہوگا. لیکن پہلے خواتین کے نام مکمل ہو جائیں، پھر رسول کے زمانے سے اس کو ملاتے ہوئے پھر بات کو لے کر آئیں گے کہ ان کا رول کیا ہوگا، امام کے کتنے کمانڈر ہوں گے، کتنے امام کے وزیر ہوں گے، اور ان کی صلاحیت کیا ہوگی، اسٹرکچر کیسے بنے گا امام کی گورنمنٹ کا. اس میں ایک خاتون، جب پرانے زمانے کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، حیرت کی بات نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں کسی خاتون کو اگر پردہ کرتے ہوئے دیکھ لیں کہ تم کہاں سے آ گئی، تم تو پرانے زمانے کی لگتی ہو. بھیا
آخری امام کا زمانہ پرانے زمانوں کی اچھائیوں کا نچوڑ بنے گا. تو کہاں فرعون کے گھر میں کام کرنے والی حضرت حزقیل مومن آل فرعون کی زوجہ جو کل بیان آ چکا, اور آج دوسری خاتون کا بیان ہے, ان کی شخصیت کا تعارف جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گی, اٹھائی جائیں گی. ان کا نام ہے حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہا. یہ ام ایمن کون ہیں؟ جو صاحبان تاریخ کو جانتے ہیں مجھ سے بہتر. ام ایمن ایک کنیز ہیں, اور کنیز حضرت عبداللہ کے ذریعے سے بعنوان میراث منتقل ہوئی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. فی الحال میراث کے مسائل چھوڑتے ہوئے دادا سے پوتے کو یا باپ سے بیٹے کو میراث کیسے ملتی ہے الگ موضوع ہے. فی الحال ام ایمن کا نام آپ کے علم ہے. ام ایمن لشکر امام کے لیے اٹھائی جائیں گی. ام ایمن کون؟ ان کا نام ام ایمن نہیں ہے. ام ایمن تو ایمن کی ماں کو کہتے ہیں, اور ان کے بیٹے ہیں ایمن. تو گویا ان کی شادی بھی ہوئی, صاحب اولاد ہوئی, اللہ نے ایک بیٹا دیا. نام کیا ہے ان کا؟ ان کا اپنا نام ہے برکتن یا برکتن. وہی جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, برکات جمع ہے برکت کی. ان کا اصل نام برکت ہے. اور بیٹا ایمن, اور وہ بیٹا ایمن کہ جو جنگ حنین میں اللہ کے رسول کے لشکر کی معیت میں شہید ہوا ہے. تو ایمن شہید, ایمن کی ماں ام ایمن, اور نام ہے برکہ. اور کیا رسول سے محبت, کیا رسول کی آل سے محبت, کہ خدا نے اس خاتون کو اتنا بڑا مقام دیا. ہوں گی تو خواتین بہت ساری, کتنی ہوں گی؟ ان کی فیگرز مختلف ہیں. ایک روایت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے منقول فرماتے ہیں, جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو 300 سے کچھ اوپر افراد مرد ہوں گے اور 50 خواتین ہوں گی. لیکن 50 خواتین کی روایت الگ, 13 خواتین کی روایت الگ. 13 میں سے 8 خواتین کے لیے مخصوص طور پر حالات کا بیان کیا جانا, اور اس کے علاوہ روایت 7,800 خواتین تک جا پہنچی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول کریں گے تو آپ کے پاس 2 طرح کی فورسز ہوں گی, ایک لیڈیز اور ایک جینٹس. مردوں کی تعداد جو جناب عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے وہ 800 بیان کی جاتی ہے, اور خواتین کی تعداد جو جناب عیسیٰ کے ساتھ ہوں گی وہ 400 بیان کی جاتی ہے. اور اب آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے, چونکہ وقت معین ہے, اس کو 1 گھنٹے مکمل کرنا ہے تاکہ آپ کی کل کی جاب اور مجلس کی مناسبت باقی رہے. مجھے پورا احساس ہے, ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ اتنا سن کر کہ پھر کل کی مجلس کے لیے مجھے آپ کو جگانا پڑے. صلوات پڑھے محمد والے محمد.